نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ناظرین، دو موضوع ہیں جس پہ بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ آج کل پاکستان کے اندر ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کے موضوع پر۔ دیکھیں، اگر ہم حقیقت کو مد نظر رکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ جو ہے اس پہ بات کروں گا میں، اور دوسرے نمبر پر ٹی ایل پی جو تحریک لبیک ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی دفعہ بھی اس حکومت سے اللہ ان کو ہدایت دے، بس یہی کہہ سکتے ہیں، ان سے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یا تو ان کے مشیر ایسے ہیں، یا ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یا گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس پہ ان کو بالکل خیال نہیں ہوتا کہ ہم کہہ رہے ہیں اور ہونے والا کیا ہے۔ اس کی میں مثال شروع سے دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو سب اسی امید کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے کہ وہ ان کا ایک نعرہ تھا کہ کرپشن فری پاکستان، اور اس کرپشن فری نعرے کے ساتھ ہر بندہ کھڑا ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس وقت بغیر گراؤنڈ ریئلٹی تو بہت سارے وعدے جو ہیں وہ عوام کے ساتھ کر لیے۔ بولا کہ 100 دن میں ایسا کریں گے، 90 دن میں ایسا کریں گے، اس کے بعد ایسا ہوگا، اس کے بعد ویسا ہوگا، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ لیکن مختصر یہ کہ وہ سب کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے کہا اس پہ سب پہ پھر یو ٹرن لینا پڑا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو نالج کی کمی ہے، یا پھر ان کے مشیر جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اور ہر کام میں جتنی دفعہ بھی دیکھو جی، 2 دفعہ معاہدہ ان کی گورنمنٹ نے کیا، جو پچھلی گورنمنٹیں تھیں وہ بھی تحریک لبیک کے ساتھ وعدے کرتے رہے۔ اب یہ مسئلہ جو اب آ کے گورنمنٹ نے سوچا کہ بھئی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اکیلے نہیں جی سکتے، اس دنیا کے ساتھ جینا ہے، تو اس کا جو سلیوشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سفیر فرانس کا چلا جائے گا تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ دونوں سائڈوں، یہ ایک سائڈ کی غلطی نہیں ہے، دونوں سائڈوں کی غلطی ہے۔ تو گورنمنٹ سے میں یہ ان کی غلطی کہتا ہوں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلنڈر ہے، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، اس کو اپنی رعایا کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان کو بات کلیئر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اور بھی کچھ دوستوں کو یہ خیال ہوگا، لیکن میرے خیال میں یہ ہے، میرے تجزیے میں یہ ہے کہ اعجاز شاہ صاحب جو وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اس وقت چونکہ مولوی فضل الرحمان نے جو تھا وہ ایک ڈرامہ رچایا ہوا تھا، اور وہ بھی گورنمنٹ پہ پریشر تھا، اور اس پریشر کو بھی پھر وہ برداشت شاید نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ اعجاز شاہ صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ تحریک لبیک والے جو خادم رضوی صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے، ان کو ملک کی صورتحال ان کے سامنے رکھتے، اور ان کو کہتے کہ بھئی یہ حل نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے حل ہوگا نہیں۔ وہاں بھی ملین کے حساب سے پاکستانی فرانس کے اندر بھی رہ رہے ہیں، باقی یورپین کنٹری میں بھی رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کافر تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ان کا ایک کام ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں اکٹھے ہوتے تو ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ ہمارے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ جب کشمیر کو فلسطینیوں کی طرح ایک بڑی جیل بنا دیا گیا، تو عرب اماراتس نے مودی کو بلا کر جو ان کا سب سے بڑا تگمہ ہے وہ اس کو دیا، اسی دن، اس کے یعنی ایک ہفتے کے اندر۔ یہ تو ہماری اپنی حالت ہے پورے مسلمانوں کی۔ اینی ہو، جب آدمی کہیں جا کے بات کرتا ہے یا اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی بات پہ کوئی غور کرے یا اس کی بات کا کہیں اثر ہو، تو اس شخص کے گھر میں دانہ پانی پورا ہونا چاہیے۔ ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں، گورنمنٹ کو یہ مجبوریاں خادم رضوی صاحب کے سامنے رکھنی چاہیے تھی اس وقت، لیکن انہوں نے
چونکہ مولوی فضل الرحمان کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ وہ 13 سال کے بعد ان سے وہ سب کچھ سرکاری فیسلٹی چھوٹ گئی تھی، تو ان کے منہ کو بھی خون لگا ہوا تھا. تو ان کے پاس چونکہ مدرسے کے طالب علم تھے اور وہ ان سب کو بھی ہلاک کر دیتے، تو ان کو کرسی چاہیے تھی، وہ ان کو اتفاق سے نہ ملی. لیکن اس میں گورنمنٹ نے، ریاست نے یہ بلنڈر کیا کہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ ایک غلط قسم کا ایگریمنٹ کیا، اور وہ فضل الرحمان کی پریشرائز اس تحریک سے وہ پریشرائز ہو کر انہوں نے خادم رضوی صاحب کو اٹھانے کی کوشش کی، اور اس طرح انہوں نے جھوٹ بولا، جبکہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. ریاستی اداروں کو اپنی عوام سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس وقت جو اب ہوا ہے یہ اسی وقت ہو جاتا، جو ہونا تھا ہو جاتا. لیکن اس کے بعد شیخ رشید صاحب آئے، پھر انہوں نے کیا. اور آج کل چونکہ وہ پی ڈی ایم کا کنجر خانہ لگا ہوا تھا، تو وہ پی ڈی ایم کا جو سارے چوروں کا ٹولہ تھا، کسی پہ شک والی تو بات ہے نہیں ہے. جو بھی کوئی محب وطن ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ سارا ایک چوروں کا اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے جو اکٹھا ہو گیا، اور ان کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا. انہوں نے، پی ڈی ایم نے بہت کوشش کی لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں چلی. لیکن یہاں پہ آ کے پھر انہوں نے یہ غلطی کی. بھائی سعد رضوی صاحب سے آپ کوشش کرتے، بات کرتے پوری، اگر وہ نہیں مانتے تو عوام کو اعتماد میں لیتے. جیسے اب آپ اعلان کر رہے ہیں ویسے ہی آپ اعلان کرتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے لوگوں کے سامنے اور کہتے کہ بھئی ہماری یہ مجبوریاں ہیں، ہم اگر اس قسم کا ایکشن کریں گے، ہم ناموس رسالت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، روک دیں گے حکومتی لیول پر، کیونکہ اردگان نے بھی روکا تھا. ہم ترکی والوں سے زیادہ بڑے مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہاں کوئی ہنگامہ ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں پہ مصلحتیں نہیں ہیں. یہاں پہ اسلام کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اپنی سیاست بھی چمکائی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے. اور اس طرح ہمارے ملک سے ہمیشہ دین اسلام کی ایک غلط جو تصویر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے. یہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے پاکستان میں جو ناموس رسالت کے لیے نہ کٹ مرے، لیکن حالات واقعات جو ہیں ان کو دیکھ کر چلنے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حکم دیا ہے، اور یہ کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ساری چیزیں سوچ و بچار کے ساتھ اس سے پہلے دیکھیں بہت سارے ہنگامے ہو رہے تھے، اور ہانگ کانگ نے جب کیا، جب دوسری جگہ سے کیا تو کسی کو مجال ہوئی تھی کہ وہ روک سکتے. جب حکومتیں اٹھیں، عمران خان اٹھا، رجب اردگان اٹھا، ملیشیا والے اٹھے، تو یہ تینوں ملکوں نے جب حکومتی لیول پہ پریشر ڈالا تو وہ جو ایک بہت بڑا فیسٹیول کرنے والے تھے ان ناموس رسالت کے خلاف، وہ فیسٹیول رک گیا. کیونکہ حکومتوں کا ایک اور سسٹم ہوتا ہے، جب حکومتیں کھڑی ہوتی ہیں ان کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، جماعتوں کا نہیں ہوتا. اینی ہاؤ، ابھی جو پی ڈی ایم کا پریشر تھا، اس پریشر سے ڈرتے ہوئے شیخ رشید نے بھی ایک اور بلنڈر کر دیا. یعنی اس عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک دوسرا بلنڈر یہ کیا کہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. چلیں، ایک اچھی سوچ تھی، وہ پارلیمنٹ میں لے جاتے. لیکن اس کے بعد جو حکومت نے سب سے بڑی غلطی کی کہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن ٹو دا نیشن. دیکھیں نا، قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. قوم کو اعتماد میں لے کر یہ اگر بات کرتے، یہ کام کرتے تو یہ کچھ نہ ہوتا جو ابھی ہوا ہے. اور اگر اعتماد میں نہیں لیا تھا تو آپ پہلے انتظام کرتے. آپ دیکھتے کہ ہر طرف آپ نے پنگا لیا ہوا ہے. چوروں اور ڈاکوؤں کے جتنے ٹولے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف ہیں. جن کو آپ الیکٹیبل کو ساتھ لے کے آئے تھے جہانگیر ترین سمیت، وہ سارے بلیک میلر بھی آپ کے خلاف ہیں. تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا. ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ لبیک والے بھی سمجھتے ہیں اور باقی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ ان کو کسی بھی سفیر کو نہیں نکالا جا سکتا.
اگر نکالیں گے کتنے دن تک نکالیں گے، پھر آپ کو لینا پڑے گا۔ یہ سسٹم ہے دنیا کا جو چل رہا ہے، تو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پریشر نے کام غلط کروایا۔ انہوں نے سعد رضوی صاحب کو جو گرفتار کیا ہے، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پیر افضل صاحب جو ہیں، انہی کی جماعت کے جو ایک پرانے رکن ہیں، جنہوں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ علامہ بھی نہیں ہے، یہ حافظ بھی نہیں ہے، یہ شرابیں پیتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا تھا اللہ عالم سچ ہے غلط ہے، یہ تو وہ جانتے ہیں، یہ رب جانتا ہے۔ یہ ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی، حکومت کو بھی اس کی ضرورت تھی، تو حکومت نے اس ایف آئی آر میں سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ دیکھیں، آپ جب گرفتار کر رہے ہیں اور آپ کے پاس معلومات ہیں کہ یہ خطرناک حد تک جا چکے ہیں، اور آپ لوگوں نے اپنے طور پر کوشش کی، جو نور الحق قادری صاحب نے بھی بتائی، شیخ رشید صاحب نے بھی بتائی، کہ کوشش کی ہے، لیکن یہ بالکل اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیز جب سامنے تھی آپ لوگوں کے، تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ عوام کو اور جو حلقے تھے، جو دینی حلقے تھے، ان کو اعتماد میں لیتے، ان کو کہتے کہ بھئی ان کو سمجھائیں 20 سے پہلے اور 20 کو یہ قرارداد لے کے آپ اسمبلی میں چلے جاتے، اور اس قرارداد میں آپ مطالبہ کرتے فرانس سے اور یورپین یونین سے کہ بھئی اس قسم کا جو دھندا ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہی حکومت نے سوچا کہ شاید اس بندے کو پکڑ لیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن معلومات حکومت کے پاس ساری تھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت حد تک آگے جائیں گے، اور یہ ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے۔ دیکھیں، یہاں پہ آ کے آدمی اگر سوچتا ہے ایمانداری سے، تو یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ دین کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اپنی سیاستیں بھی چمکانے لگ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اپنا انتظام کر کے پھر سعد رضوی کو گرفتار کرتے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا، اور 2 دن تک جو خلقت خدا جو ہے وہ اس سرزمین پر ذلیل و خوار ہوتی رہی، اور بہت زیادہ میرے اپنے بڑے بھائی تھے وہ فوت ہوئے، اور ہمارے جتنے رشتہ دار تھے پنڈی اسلام آباد میں، وہ صبح 11 بجے گھر سے نکلے تھے اور گجر خان میں آ کے اتنے رکے کہ یہاں سے پھر وہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، جنازے میں تو نہیں پہنچے تھے لیکن ذلیل و خوار ہوتے ہوئے پھر وہ واپس اسلام آباد رات 1 بجے پہنچے۔ آپ اندازہ کریں، وہ میری طرح کے ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جن کے لوگ مر گئے ہوں گے، جن کے مریضوں کو کچھ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ خلقت خدا کو تکلیف دینے کا نہ ہی کوئی دین اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد جو انسان سوچتا ہے آگے کیا ہوا۔ دیکھیں، یہاں تک تو حکومت نے غلطی کر لی، مانتے ہیں ہم۔ دوسرے نمبر پر اگر سوچا جائے تو سعد رضوی صاحب ایک تحریک لبیک کے ایک لیڈر ہیں، اور لیڈر کسی بھی تنظیم کے ہوں، کسی سیاسی جماعت کے ہوں، کسی طرح کے بھی ہوں، جیلیں ان کا نصیب ضرور ہوتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ تو اگر سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، یعنی چھپا کے بھی نہیں رکھا گیا تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ لبیک والے جو ہیں یہ صبر سے کام لیتے۔ اگر انہوں نے احتجاج کرنا تھا تو پرامن احتجاج کرتے۔ پچھلے دنوں میں جماعت اسلامی نے کراچی اور لاہور اور مختلف جگہوں پہ پاکستان میں احتجاج کیا، بہت بڑی ریلی تھی ان کی، لیکن ان کے اپنے انتظامیہ تھے جو ٹریفک بھی چلا رہے تھے، ان سے بڑا یہ احتجاج نہیں تھا اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی دیکھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہ تحریک جب سے بنی ہے، یہ تحریک بنی ہی روڈ بلاکوں پر ہے۔ یہ تحریک جب سے بنی ہے یہ صرف اور صرف روڈ بلاک کرتے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ نام تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لے رہے ہیں آپ، اور اللہ کے رسول نے تو کبھی کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی تھی۔ اللہ کی خلقت کو تکلیف دے رہے ہیں آپ، رسول کی امت کو تکلیف دے رہے ہیں،
تو یہ کون سے رسول کی تعلیمات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ پورا پاکستان آپ نے اغوا کیا، پورے پاکستان کو یرغمال بنایا؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے مختلف مکتبہ فکر کے علماء دین پر بھی کہ دیکھیں آپ سچ کیوں نہیں بولتے، آپ اس فتنے کو ختم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جو جتنا گناہ گار ہے اس کو کہیں کہ تم اتنے گناہ گار ہو۔ میں کہتا ہوں کہ گرفتار کر لی گئے، یار پھانسی تو نہیں دے دی گئی تھی، ان پہ کوئی سر عام تشدد تو نہیں ہو رہا تھا، تو آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ جب ہم پورے پاکستان کو ٹیک اوور کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر سوچا جائے تو شرعاً اور قانوناً حکومت امن و امان کو بحال کرنے کا ہر طریقہ استعمال کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتِوا اللَّهَ وَآتِوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آتِوا اللہ وآتِوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی کہ آپ اطاعت کریں اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ کا جو وقت کا حاکم ہے اس کی۔ اس میں مختلف علماء دین نے تشریحوں میں تفسیروں میں بتایا کہ ایک ایسے حاکم کی اتباع ضروری نہیں ہے جو فاسق و فاجر ہو، جو اللہ کی عبادت سے روکے۔ تو یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک انہوں نے وعدہ خلافی کی، غلط کیا، اس وعدہ خلافی کے لیے پھر دوسری انہوں نے جو بلنڈر کیا وہ سعد رضوی صاحب کو بغیر کچھ بتائے گرفتار کر لیا، اور ابھی تک اس جو پیر افضل قادری ہیں ان کو ابھی تک گورنمنٹ نے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ کیوں پیچھے رکھا؟ اس کو لائیں آگے، اس کی ایف آئی آر پہ گرفتار کیا ہے نا، تو اس کو آگے لائیں۔ وہ جو کہتا ہے، جو اس پہ بلیم لگا رہا ہے سعد رضوی پر، وہ اس کو وہ سامنے آ کے بتائے کہ بھئی یہ اس قسم کا بندہ ہے۔ اب وہ جو ہے وہ حکومت کے پیچھے کیوں چھپ رہا ہے؟ تو اس میں پیر افضل قادری کی بھی غلطیاں ہیں، حکومت کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی، جو اسلام کا نام لیوا لوگ ہیں، ہم سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر مرنے کے لیے بال بچے سمیت تیار ہیں، کوئی بھی کلمہ گو جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن یہاں پہ آ کے پھر وہ شک میں بدل جاتی ہے چیز کہ یہاں پہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ سیاست کا بھی مسئلہ ہے، حکومت کو حاصل کرنے کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے اب دیکھیں، احتجاج پرامن نہیں کیا، یہ بات اچانک نہیں ہوئی۔ جو حکومتی ایجنسیاں بتا رہی ہیں کہ بھئی ان کے ارادے انتہائی خطرناک تھے اور یہ امن و امان میں خلل ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے کیا۔ حکومت نے غلط ٹیکل کیا، ان کے پاس معلومات تھیں اور ان کی معلومات بالکل درست نکلیں کہ یہ سعد رضوی صاحب اور ان سب نے پہلے سے ہی لوگوں کو سب کچھ بتایا ہوا تھا کہ ایسا کرنا ہے، اور ایک پرتشدد قسم کا مظاہرہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کرنا ہے اور پورے پاکستان کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ ٹیک اوور کیا گیا پورا ملک، ایک ریاست کے ہوتے ہوئے دوسری ریاست اس میں قائم کی گئی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ پھر دیکھیں، جب پرتشدد یہ مظاہرے شروع ہوئے، خلقت خدا کو ذلیل و خوار کیا گیا، ایمبولنسوں کو روک دیا گیا، آکسیجنیں بھی اسپتالوں میں نہ پہنچی، بہت سارے لوگ جو تھے وہ بچوں سمیت رستوں میں رل گئے۔ آخر یہ کون سا دین کہتا ہے؟ خدا کے لیے دین کا اس طرح سے جو مظاہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے نہ کریں، خدا کے لیے اس دین کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے اس دین کا خیال کریں، اس دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پولیس جن کو آپ لوگ مار رہے ہیں، جن کو آپ لوگ 20-20 فٹ کی بلندی سے نیچے پھینک رہے ہیں، کیا وہ فرنسی تھے؟ جن لوگوں کو روڈوں کے اوپر آپ لوگوں نے ذلیل کیا، لوگوں کی گاڑیاں جلائیں، لوگوں کے املاک کو تباہ و برباد کیا، کیا وہ فرنسیوں کی املاک تھیں؟ کیا وہ فرنسیوں کی گاڑیاں تھیں؟ جو ایک غریب رکشے والا جو اپنے بال بچے کے لیے کما کے لے جاتا تھا، آپ نے اس کا رکشہ جلا دیا، کیا وہ فرنسیوں کا رکشہ تھا؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ مفتی منیب صاحب اور دوسرے میری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ آخر ان لوگوں کو نہ پاکستان سے کوئی محبت ہے، نہ کوئی دین سے محبت ہے۔ کیوں؟ اپنے اپنے مقصد ہیں سب کے۔
ایسا آپ بھی آج وہ پہیا جام کی جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ نے سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی لبیک والوں کو؟ آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ جو حکومت نے کیا سو کیا، آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ لوگ تو دین کا نام لے رہے تھے، آپ لوگ تو دین کو استعمال کر رہے تھے، آپ لوگ تو اللہ کے رسول کے لیے کہہ رہے تھے. تو پھر اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ یہ لوگوں کو سکھ دیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ تو نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیں. آپ پر تو جو اوجری پھینکتی تھی وہ ان کے گھر بھی چلے گئے تھے. میرے بھائی، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے دین کی آپ تصویر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین ہمارا یہ کہتا ہے؟ اسی لیے دین اسلام جو سب سے بہترین دین ہے اس دنیا میں اور اس کائنات میں، اس دین کو ان مشدد کچھ مولویوں، کچھ جماعتوں نے اس دین اسلام کو، اس پرامن دین کو پوری دنیا کے سامنے ایک دہشت گرد دین بنا کے پیش کر دیا ہے. شرم آنی چاہیے ہم سب کو. یہ کون سا دین ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنوں کی املاک جلا دیں، آپ اپنوں کو قتل کر دیں، آپ اپنوں کو زخمی کر دیں، آپ کے محافظ ہیں ان کو آپ مار مار کے لہو لہان کر رہے ہیں؟ تو پھر ادھر سے کیا توقع کرنی تھی؟ اب اس کے بعد یہ ابھی تک جو کر رہے ہیں، ابھی تک وہ مختلف، کل جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ تھانے پر ہلہ بول دیا. اب یہی سارا کفر چاہتا ہے اور یہی ساری یہودیت چاہتی ہے. وہ کام جو 11 جماعتیں مل کے نہ کر سکیں، جنہوں نے بڑی فنڈنگ بھی لی تھی، وہ نہ کر سکیں جو آپ لوگوں نے کر دکھایا. آپ لوگ ملک کو توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کوئی دین نہیں کہتا، یہ کوئی اسلام نہیں کہتا. اگر ایک قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو ریاست کے پاس یہ حق ہے کہ ہر شخص کو، بھلے وہ دین کو لے کے اٹھے اس طرح کی بغاوت کو، یا وہ دنیا کی سیاست چمکانے کے لیے اٹھے، اس کو کچل دے. یہ ریاست کو اخلاقی، قانونی اور شرعی حق ہے. اگر ہم اللہ کے قرآن کریم کو مانتے ہیں تو، اور اگر ہم قرآن کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، تو پھر اس کا فیصلہ بھی اللہ کی ذات خود ہی کرے گی. اب اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. جو ہونا تھا وہ پیچھے ہو گیا. جگہ جگہ سے ٹھیک ہے اٹھا دیے گئے. حق تو یہ بنتا تھا گورنمنٹ کا، جگہ جگہ پہ سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ان کیمروں میں دیکھیں جو لوگ گناہ گار تھے، جو جلاؤ گراؤ کر رہے تھے، جنہوں نے پولیس والوں کو مارا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے لوگوں کو مارا، جنہوں نے لوگوں کی املاک کو جلایا، وہ سیف سٹی کیمروں میں سب کے سب ریکارڈڈ ہیں. آپ ان کو نکالیں اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں. جنہوں نے پولیس والوں کو مارا، قتل کیا، ان کو سر عام سزائے موت دیں، سر عام ان کو پھانسی پر لٹکائیں. اور وہ لوگ جو ان میں ان معصوم اور بھولے بالے لوگوں کو، حفظہ قرآن کو اور قرآن قرآن کو بھڑکا رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، ان سب لوگوں کو بھی قرار واقعہ سزا دی جائے. سعد رضوی صاحب دیکھیں، کہتے ہیں اپنا اپنا، ہر بندے کا اپنا ہے. میرے سے اختلاف بھی کریں گے، بہت سارے لوگ کہیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تشدد کا راستہ سعد رضوی صاحب نے بھی ان لوگوں کو دکھایا. ایک لیڈر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کا راستہ اپنے فالوور کو دکھائے. کیوں ان کو یہ چیزیں بتائی گئیں کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا جائے. یہ سعد رضوی اس میں ملوث نہیں ہے ملوث. اب تو جتنی اسلامی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں، ان کی آنکھوں پہ پٹی بج گئی نا. اب سب کے جو مصلحتیں ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہیں. اب سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے سب جو ہیں وہ اپنی اپنی مصلحت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے دین کے لیے کوئی اکٹھا نہیں ہوا. یہ سب ڈرامہ ہے، لیکن اللہ کی ذات بھی بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی ہے. کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں ہے، کون ظلم کر رہا ہے اور کون ظلم کو روک رہا ہے. تو میرے عزیز، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو پٹرول بم بنائے اور پٹرول بم بنا کے جا کے تھانہ نواں کوٹ جو ہے لاہور پہ، اس پہ حملہ کیا. ڈی ایس پی اور رینجر اور پولیس کو اغوا کر کے لے گئے. ایک جو اس کا
ایک ٹینکر ہے آئل کا، وہ انہوں نے اغوا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کس لیے؟ ایسی جماعت، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اب پاکستان میں یہ ہو گیا جیسے مریم نواز نے کیا تھا، جیسے مولوی فضل الرحمان نے کیا تھا، کہ جو ہمیں بلائے گا پوچھے گا کہ یہ جائیدادیں کہاں سے آئی تو ہم جتھے لے کے چلے جائیں گے۔ وہ بھی جتھے لے کے جاتے رہیں، یہ بھی جتھے لے کے چلے گئے۔ اب سب کو یہ ہو گیا ہے، سب کو یہ ایک راستہ مل گیا ہے کہ جتھے لے کے جاؤ اور ایسی کی تیسی کر دو ریاست کی پکڑ کے۔ ایسے جگہ، ایسے مقام پر میں بالکل اس حق میں ہوں کہ حکومت جس طرح مناسب سمجھے اس کو شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً حق ہے کہ وہ اس بغاوت کو کچل دے اور کسی جتھے کے سامنے اپنے ہتھیار نہ ڈالے۔ لیکن دوسری طرف جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو رہا تھا تو پھر پولیس والوں کا آپ حال دیکھیں۔ پہلے ہی ہم پولیس والوں کا حال کو جانتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے حافظ قرآن کو پکڑا جو روڈ کے اوپر تھے۔ ہو سکتا ہے وہ جن کو یہ پکڑ کے تشدد کر رہے تھے، بہت ساری ایسی ویڈیو وائرل ہوئیں، میں مناسب نہیں سمجھتا تھا اس کو وائرل کرنا، اس لیے میں نے اس کو وائرل نہیں کیا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ اور اس میں حافظ قرآن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پولیس والے اور اس کو مار رہے ہیں اور چھتروں سے مار رہے ہیں اور اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں۔ اللہ کا کلام جن کے دلوں میں ہے، آپ ان کی بے حرمتی اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو ریاست کو چاہیے کہ دونوں سائڈوں پہ ایکشن کرے۔ جن لوگوں نے یہ بغاوت کی ہے، یہ ملک کو تباہ و بربادی کے دانے پہ لے کے گئے ہیں، ان کو بھی سر عام سزائیں دیں، اور جن پولیس والوں نے حافظ قرآن لوگوں کے اوپر تشدد کیا ہے اس قسم کا، ان لوگوں کو بھی سر عام سزائیں دی جائیں۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے ریاست کے لیے۔ ہم جناب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ کنٹرول کریں، آپ اپنی حکومت کو دیکھیں۔ جن پولیس والوں نے یہ زیادتی کی ہے، میرے پاس 2-3 ویڈیو تھی جو میں نے کنسرن آفس تھا اس میں بھی بھجوائی تھیں، جس میں پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑ رہے ہیں اور پولیس والے جو ہیں وہ بسوں کے شیشے توڑ رہے ہیں اور آگے لگا رہے ہیں۔ پولیس والے اس میں بیک والے نہیں تھے، پولیس والے لگا رہے تھے۔ دیکھیں اب تو کیمرے ہیں، یہ کیمرہ کسی کا حیا نہیں کرتا۔ تو اس قسم کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں علماء دین پہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس پہ تیل ڈال رہے ہیں، اس پہ اور تیل چھڑک رہے ہیں، پٹرول چھڑک رہے ہیں کہ یہ اور شعلہ بڑھ کے۔ خدا کا خوف کریں آپ لوگ، اللہ کے دین کو جانتے ہیں، یہ مذاق دین کے ساتھ نہ کریں۔ اس جماعت کو بھی سمجھائیں کہ یہ تشدد کا راستہ چھوڑ دیں۔ تشدد کے راستے اپنانے سے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ اب سب لوگ ملک کو توڑنے پہ چلے ہوئے ہیں، شرم آنی چاہیے، سب کو شرم آنی چاہیے۔ اور ریاست کو یہ چاہیے کہ دونوں سائڈوں پر جو لوگ گنہگار ہیں، پولیس والے بھی اور لبیک والے بھی، سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں، سیف سٹی کیمرے موجود ہیں ہر جگہ پہ، ان کو نکالیں اور ان کو قرار واقعہ سزا دیں۔ میری دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ شاید میری بات کسی کے دل و دماغ پہ کو تھوڑا بہت اثر کرے۔ بہت سارے تو وہ ہوں گے جو مجھے 20,000 گالیاں دیں گے، لیکن حق سچ کہنے سے میں نہیں ڈرتا ہوں، بھلے وہ میرے سامنے کوئی بھی ہو۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اور سب مولویوں سے کہتا ہوں اور سب دینی علمبرداروں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم دیں، لوگوں کو صحیح دین سکھائیں۔ یہ تشدد کے جو راستے ہیں یہ لوگوں کو مت بتائیں، یہ مت کہیں کہ لبیک والے جو ہیں وہ بالکل معصوم ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ انہوں نے ملک کو یرغمال بنایا، انہوں نے ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کرنے کی کوشش کی، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اس کے بعد جو عام جو لوگ بیچارے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تھے اور ان لوگوں کو روڈوں سے پکڑ کے لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیس تھانوں میں آ کے تشدد کیا جا رہا ہے،
یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی غلط ہے۔ ریاست سے ہم گزارش کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے پولیس والوں کے ساتھ بھی سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، اور جن لوگوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے، قتل عام کی ہے، ان لوگوں کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔